کے دلوں کی دھڑکن، سیدہ آمنہ کے دلدار، نبی مختار، سر لامکاں کے مکین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد یاران طریقت، احباب علم و دانش، غلامان حضور الحاج فقیر پیر ثانی سرکار، بھئی شیخ کا نام آیا ہے اور آپ اتنی ہلکی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ گواہی دے کے گئے سبحان اللہ۔ غلامان حضور الحاج فقیر پیر سلطان سرکار اور غلامان اولیاء، غلامان مجتبی، آج کی یہ خوبصورت نشست جو کہ جشن عید میلاد النبی کی نشست ہے، اگر میں خالی خود بھی اس مجلس میں آ جاتا، حضور قبلہ عالم کسی صاحبزادے کو بھی حکم فرما دیتے تو وہ بھی آپ کے لیے کافی تھا، ان کا آ جانا بھی کافی تھا، لیکن مشائخ نے وہ پیچھے نظر ڈالی ہے، وہ پیچھے دور تک نظر ڈالی ہے۔ راستے میں ہم گاڑی میں آ رہے تھے تو حضور قبلہ عالم نے صرف یہاں تک حاجی تاج صاحب کو نہیں دیکھا، وہ پیچھے نظر ڈالی ہے۔ تو یہ سارا جو یہاں پر محبتوں کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے، یہ سارا حاجی یوسف صاحب المعروف اللہ بابا جی رحمت اللہ علیہ، میں سمجھتا ہوں کہ مشائخ نے ادھر نظر کی ہے تو آج آپ پر یہاں نظر ہو گئی ہے، ان کی وجہ سے آپ بھی نوازے گئے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ ایسے رات کے وقت حضور قبلہ عالم کا نکلنا ہو، لیکن یہ نشست ایسی تھی کہ حضور قبلہ عالم کو خود آنا پڑا ہے۔ آپ خود آئے ہیں تو کوئی وجہ ہوگی تو آئے ہیں، آپ آئے ہیں تو آج وہ کوئی محبت کھینچ لائی ہے تو آئے ہیں۔ ہم نے صرف انہیں نہیں دیکھا، پیچھے سرکار نے پیچھے تک دیکھا ہے، ساروں کو دیکھا ہے، تو آج ان کی روحیں بھی اس جہان میں خوش ہو رہی ہیں۔ تو میں وقت کے اندر سمیٹتے ہوئے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیہ مقدسہ پڑھی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ذرا کہنا سبحان اللہ، تاکہ آواز ذرا سمجھ آئے۔ میں نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ذرا اونچا کہنا سبحان اللہ، بلند کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیہ مقدسہ کے بارے میں پوچھا، اے جبریل یہ تو بتاؤ یہ ذکر کی بلندی کیا ہے؟ ذکر کی بولیں، ذکر کی بلندی کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، حضور رب فرماتا ہے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب رب فرماتا ہے قیامت تک جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ خطیب خطبے میں ذکر کرے گا تو ساتھ تیرا بھی کرے گا اور میرا بھی کرے گا۔ آج دیکھ لو آذان میں بھی حضور کا ذکر نظر آتا ہے، آذان میں بھی حضور کا ذکر نظر آتا ہے، کلمے میں بھی حضور کا ذکر نظر آتا ہے، آسمان پر بھی حضور کا ذکر نظر آتا ہے، فرش پر بھی حضور کا ذکر نظر آتا ہے، اور قیامت والے روز بھی حضور کا ذکر ہی نظر آئے گا۔ تو فرمایا ذکر کی بلندی یہ ہے میرے محبوب کہ قیامت تک جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا چرچا بھی عام ہوگا، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں کس کا ذکر ہوگا؟ حضور کا ذکر ہوگا۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ حضور کا ذکر آپ کا اور میرا محتاج نہیں ہے، حضور کا ذکر آپ کا اور میرا محتاج نہیں ہے،
اور یہ ذکر تو ایسا ہے جو فرشیوں کی زبان پر بھی نظر آتا ہے، یہ وہ ذکر ہے جو عرشیوں کی زبان پر بھی نظر آتا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو رب العالمین بھی کرتا ہے، رب العالمین بھی کرتا ہے۔ یہ ایسا اعلیٰ ذکر ہے۔ یہ ذکر دیکھیں، کوئی مشہور ہوتا ہے اپنے خاندان کی وجہ سے، کوئی مشہور ہوتا ہے بڑے نام کی وجہ سے، کوئی بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ گزر گئے ہیں، کسی کا ذکر باقی نہیں رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بادشاہوں نے کیا کچھ نہیں کیا؟ بادشاہوں نے تاج محل بنوائے، کتابیں لکھوائی اپنا ذکر باقی رکھنے کے لیے، اور بھی کافی سارے معاملات کیے کہ اپنا ذکر باقی رہے۔ کسی کا کوئی ذکر باقی نہیں رہا۔ باقی رہا ہے تو یا خدا کا ذکر باقی رہا ہے یا مصطفیٰ کا ذکر باقی رہا۔ یہ وجہ دلدار کی آمد آمد مصطفیٰ والضحا عفت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ یہ ذکر ہم نے بلند نہیں کیا، یہ کس نے بلند کیا ہے؟ بولے رب العالمین نے بلند کیا ہے۔ تو آج دیکھ لیں کتنی ہزار سال گزر چکے ہیں، کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، 1400 سال سے 1445 سال گزر چکے ہیں، لیکن محبوب کا ذکر تو اسی طرح تر و تازہ نظر آتا ہے۔ پھر اس یار کی خوشی کیوں نہ منائیں، اس محبوب کی خوشی کیوں نہ منائیں، ان کی ذکر کی محفلیں کیوں نہ سجائیں کہ جب دنیا میں آئے تھے تو تب بھی امت کا ہی خیال تھا، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی امت کا ہی خیال ہے، رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں تب بھی امت کا ہی خیال ہے، امت کا خیال ہے۔ تو اس نبی کے ذکر کی محفلیں کیوں نہ سجائیں، اس نبی کے ذکر سے، اس نبی کی یاد سے اپنے ذکر کو معمول کیوں نہ کریں کہ وہ نبی۔ دیکھیں حضور کا معراج پر جانا معجزہ ہے یا نہیں؟ بولے معراج پر جانا، معراج پر جانا معجزہ ہے نا؟ میں کہتا ہوں معراج پر جانا معجزہ تو ہے ہی ہے، لیکن معراج پر جا کر واپس گناہگار امتیوں میں آ جانا یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس ہستی نے خدا کے جلوے دیکھے ہو، خدا سے ہم کلام ہوئی ہو، اس کا دل کرتا ہے واپس آنے کو؟ قربان نہ جائیں مدینے والے پر، وہ ہم ان کے ذکر کی محفلیں کیوں نہ سجائیں کہ رب کا دیدار بھی کر آئے ہیں، رب سے ہم کلام بھی ہو گئے ہیں، لیکن واپس پھر گناہگار امت میں واپس آ گئے۔ تو اس نبی کی یاد کا تذکرہ کیوں نہ کریں بھائی؟ اور ایک اور بات بھی سن لیں، حضور کے صحابہ پر بھی کیوں نہ قربان جائیں؟ دیکھیں بادشاہوں کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، شہنشاہ چلے جاتے ہیں، قربان نہ جائیں حضور کے یاروں پر، قربان نہ جائیں حضور کے اصحاب پر کہ جنہوں نے حضور کی زندگی کا ایک ایک احوال، حضور اٹھتے کیسے ہیں، حضور بیٹھتے کیسے ہیں، حضور گفتگو کیسے کرتے ہیں، یار کی ایک ایک ادا کو ہم تک پہنچایا کس نے؟ حضور کے صحابہ نے پہنچایا ہے۔ ان کی ایک ایک ادا ہم تک پہنچی ہے تو وہ کس کے وجہ سے پہنچی ہے؟ وہ حضور کے صحابہ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام کا ذکر تو رب نے بلند کیا، اور حضور کی ذات کو ایسا چمکایا ہے رب نے کہ قیامت تک جس کی نسبت حضور سے ہو گئی، جس کی سنگت حضور سے ہو گئی، جس کی ارادت حضور سے ہو گئی، اللہ نے اسے بھی چمکا دیا، اور کوئی چمک کر سیدنا صدیق اکبر بن گیا، کوئی چمک کر فاروق اعظم بن گیا، کوئی چمک کر عثمان غنی بن گیا، اور کوئی چمک کر حیدر کرار بن گیا، کوئی حسن بن گیا، کوئی حسین بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور سے نسبت ہے، حضور سے ارادت ہے، حضور کی معیت میں یہ بیٹھے ہیں تو اللہ نے ان کا ذکر بھی عام کر دیا ہے۔ اور کوئی چمک کر والی باغدرہ شریف بن گیا، ذرا اونچا کہیں نا سبحان اللہ۔ کوئی چمک کر
सरकार आला व वाला वाली सालिकाबाद शरीफ बन गया, और कोई चमक कर यहाँ बैठे हैं मुर्शिद फकीर पीर सानी सरकार बन गए। ये क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुजूर क़िबला फकीर पीर सानी सरकार जिंदाबाद। तो ये सारे के सारे चमके हैं सिर्फ हुजूर की वजह। जरा कहें ना सुभान अल्लाह। तो उन सहाबा के कुर्बान क्यों ना जाएं, उनके जिक्र क्यों ना करें कि जिनकी वजह से हुजूर की जिंदगी का एक एक पहलू, एक एक वो जिंदगी गुजारने का तरीका हम तक पहुंचा है। ओ मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम। भाई ज़ोक है आप, ज़ोक है आप। जरा एक दफा हाथ उठा के कहे ना सुभान अल्लाह। ओ मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम, मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम, यारे गारे नबी तेरी क्या बात है। ओ मुस्तफा के सहाबा सभी मोहतरम। तो ये हुजूर के सहाबा की वजह से हम तक हुजूर की आवाज। जरा कहें ना सुभान अल्लाह। आपकी मजलिस हमने बनाई है सिर्फ एक मिलाद शरीफ के हवाले से एक रवायत सुनाकर, और मैं गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक मजलिस हम सजा कर बैठे हैं, एक मजलिस आप और हम सजा कर बैठे हैं, अल्लाह वालों को बुला कर बैठे हैं। एक मजलिस साहबा ने भी सजाई थी, एक मजलिस साहबा ने भी सजाई थी। हुजूर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मस्जिद नबी का सहन है। जरा कहें सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी का सहन है। सहाबा जो है ना वो मजलिस सजा के बैठे हैं। सहाबा मजलिस, जिस तरह आप और हम अभी मजलिस सजा के बैठे हैं ना, सहाबा मजलिस सजा कर बैठे हैं। तो इतने में अंदर हुजरे से हुजूर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए, आप भी तशरीफ ले आए, और आके सहाबा से पूछा कि ये जो तुम मजलिस सजा के बैठे हो, ये जो महफिल सजा के बैठे हो, ये जो तुम बैठे हो, ये किस वजह से बैठे हो? इसके पीछे वजह क्या है? तुम्हारी मजलिस की वजह क्या है? इसके पीछे मकसद क्या है? तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हम इसलिए बैठे हैं कि आपकी सूरत में रब ने जो हम पर फजल किया है, हमें सिराते मुस्तकीम अता किया है, हम उस पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। उस पर रब का बोले, उस पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया, क्या तुम्हें मुझे इस बात पर कसम देते हो कि तुम लोग इसीलिए बैठे थे? ये कसम बड़ी जरूरी है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि सरकार जानते थे ना वो कल कोई ऐजा ना जम पे जेड़ा आके ये दलील आनो, ये सरकार का जिक्र करने हो, ये खुशियां मनाने हो, और दूर तक देखने है ना। तो आपने फरमाया अपने साहबा को, क्या तुम मुझे इस बात पर कसम देते हो कि तुम लोग इसी वजह से बैठे थे? तो साहबा ने अर्ज की, जी हुजूर हम आपको कसम देते हैं कि हम इसी वजह से बैठे थे, हम इसी वजह से बैठे थे। तो अब हुजूर ने फरमाया, मैंने तुमसे ये जो कसम ली है ना, ये किसी शक की बिना पर नहीं ली, बल्कि यहां तो माजरा ही कुछ और है। वो माजरा क्या है कि जब तुम जिक्र की मजलिस कर रहे थे, यहां पर मस्जिद नबी के सहन में बैठे थे, तो अंदर मैं हुजरे में बैठा था, मेरे पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और आके क्या कहते हैं, ए महबूब जरा बाहर निकल कर तो देखो, ए महबूब
जरा बाहर निकल कर तो देखो और तुम्हारे यारों की इस अदा पर रब फरिश्तों में नाज कर रहा है। नाराए रब फरिश्तों तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, जश्न विलादत मुस्तफा। तो फरमाया जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो फरमाया है महबूब ए कमली आलिया जरा बाहर निकलते थे वेख और तुम्हारे यारों की इस अदा पर रब फरिश्तों में नाज कर रहा है। यहाँ से मालूम हुआ ये हुजूर का जिक्र ऐसा जिक्र है इस पर रब भी खुश होता है और खुश ही नहीं होता वो फरिश्तों की जो आला मजलिस है उसमें खुश हुआ करता है, उसमें खुश हुआ करता है। तो ये हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। ये हुजूर के और ये लजपाली हमारे मशाइख की पुरानी चली आ रही है, जरा कहें सुभान अल्लाह। आज जो यहाँ नवाजने आ गए हैं, मैंने जिस तरह पहले कहा कि आमद मुतवक्के नहीं थी, तो ये लजपाली बड़ी शुरू से चली आ रही है। एक बात जरा मेरा दिल करता है मैं आपको सुनाना दूं, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये लजपाली करना, गुलामों के पास चले जाना, ये भी हुजूर की सुन्नत है, जरा कहें सुभान अल्लाह। ऊंचा हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। ये हुजूर की सुन्नत है। तो ऐसी लजपाली ना हुजूर के दौर में ना, ये तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, एक बात बस करके फिर मैं नात की तरफ भी जाता हूं। ये जो मैंने कहा कि लजपाली करना ये करीमों का पुराना शेवा है, लजपालों का बोले पुराना शेवा है, ये इनका पुराना तरीका है, ये यूं ही लजपाली किया करते हैं, ये यूं ही लजपाली किया करते हैं। इनकी ये लजपाली पुरानी मशहूर है, जरा कहें ना सुभान अल्लाह। हुजूर के दौर में हुजूर के एक सहाबी थे जिनका काम ही ये था कि वो हुजूर को हंसाया करते थे। सारे तवज्जो इधर रखना, साहब की बात की तरफ रखना। मैं थोड़ा सा उधर है, थोड़ा सा मैं ऐसे वुजू के लिए बस आप सब तशरीफ फरमा ही रहे, हुजूर किबला आलम वजू फरमा के फिर आप बस थोड़ा रास्ता छोड़ दो, बैठे रहो सारे। अब आप सिर्फ रास्ता थोड़ा सा भी। नासिर भाई नासिर भाई तो इधर जरा एक दफा कहें ना सुभान अल्लाह। मैं के आखना है हुजूर के दौर विच ना, हुजूर के दौर विच हुजूर के एक साहबी थे ना, उन्हां दी ड्यूटी ये आई कि हुजूर हंसा छोड़ने, तुसी आखो ना सुभान अल्लाह। ओ हुजूर हंसा छोड़ने ते जदों भी वेखन ना कि हुजूर हुण थक गए ने, हुण जरा कैफियत बोझल है लिल्लाहियत की वजह से, खशियत की वजह से, ते उन्हां दी ड्यूटी है ओ कोई ऐसी गल कर छोड़ने कि हुजूर तबस्सुम फरमाने ते ओ के करने, उन्हां दा अमल की है यार। ओ जिड़े भी ताजी इन बच्चों को जरा बिठा दें या इनको खामोश करा दें। उन्हां दी केसी जी उन्हां दी ड्यूटी, बाकी तो जो मेरी तरफ करेंगे उन्हां दी ड्यूटी यही ना, जिड़े नवे नवे फल आने हैं ना, जो नई सब्जी आए वो बाजार विच बहने ते जाके ना उतों खरीद के, खरीदने नहीं है एवें ही किन के ते हुजूर दी बारगाह विच आवे ने। जिहड़ा नवा फल आया, सब्जी आई, कद्दू शरीफ आए, हुजूर दी बारगाह विच पेश करने, हुजूर दी बारगाह विच पेश करने रहे। ये अमल वो करने रहे ते हुण की होया ना कि कुछ धड़ियां बाद जिस दुकानदार को खलीफा साहब आंडे है ना, वो दुकानदार हुजूर दी बारगाह विच आ गए। हुजूर दी बारगाह विच आ ए जदों आने ना शैयां गिन के, ए सारे ए फल लेके आए, सब्जियां लेके आए ते हुजूर आखने ये तोहफा है हुजूर, ए कबूल करो, ए मेरी तरफों है, ये तोहफा है, कबूल करो। सरकार आप भी नोश फरमांदे सन, गुलामां नूं भी देंदे सन ते हुण वो दुकानदार जिस कोलों आने ओ हुजूर दी बारगाह विच आ गया, हुजूर दी बारगाह विच आ गया
تے آخنا ہے جی فلاں موقع پر یہ ہم سے پھل لاتا رہا ہے، سبزیاں لاتا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا بلاؤ اس کتنے ہو، اس کو بلاؤ میری طرف، کہاں پر ہے وہ؟ تو اب وہ غلام حاضر ہوا اور اس دکاندار نے کہا جی یہ تو مجھ سے فلاں موقع پر سبزیاں لاتا رہا ہے، پھل لاتا رہا ہے. تو اس کو جب بلایا گیا تو سرکار نے پوچھا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا جی جی حضور ٹھیک کہہ رہے. تو سرکار نے فرمایا وہ تو تمہارا تحفہ نہیں دیتا ہے، وہ تے تحفہ نہیں آیا. وہ آکھن لگا سرکار میں غریب بندہ، میں کتوں تحفے دیواں، میں تے غریب ہاں. تو صحابہ فرماتے ہیں سرکار اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے شروع ہو گئے. وہ کہنے لگا سرکار میں تے غریب بندہ، میں کتوں دیواں، ہاں لیکن دل وچ اتنی خواہش ضرور ہے او جڑی نوی سبزی آوے، او جڑا نواں پھل آوے، سب تو پہلے کملی والے دی بارگاہ وچ آوے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سرکار میں تو غریب آدمی ہوں لیکن ہن ایمان دی طرف دیکھ رہے ہو. سبحان اللہ، لیکن میرا خیال ہے کہ جڑا نوی سبزی آوے وہ اسائیں اسی ماڑے ہی صحیح، لیکن جڑا نواں پھل آوے میرے کملی آلے کول پہلے آوے. سبحان اللہ. تو پھر سرکار تبسم بھی فرماتے اور آپ نے کیا کیا، اس دکاندار کو پیسے بھی دیے، اسا بھی پیسے دیتے تے نال کھجوراں بھی دیتی تے نال آکھیا جا اللہ تیرے کو راضی ہوئے. یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اس طرح بھی کبھی لجپالی فرما دیا کرتے تھے، اس طرح لجپالی کرتے تھے، اپنے غلاموں سے خوشطبی بھی فرما لیا کرتے تھے. خوشطبی مطلب مذاق کر لینا، ایک تے تسی تے اسی ایک مذاق کرنے ہیں نا، وہ مذاق نہیں. سرکار مذاق بھی فرما لیندے سن، اگلے دی تذلیل بھی نہیں ہونی تے حق بھی بیان ہو ویتا ہے. ایک اور گل مزہ آلی نہ سنا چھوڑا، جو کہتے آنکھوں نہ سبحان اللہ. دیکھو یہ غلامہ دے نال خوشطبی کرنا، مذاق، ایک تو ہم مذاق کرتے ہیں نا، ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگلے کی تذلیل ہو رہی ہے. لیکن حضور کے پاس نا ایک عورت آئی، ایک اور مزے والی گل سنو یار، آنکھوں نہ سبحان اللہ. آپ کے پاس ایک عورت آئی، بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی. اس حضور نے فرمایا تو جنت وچ نہیں بہنا، تو جنت وچ، او رونے لگ پئی. پھر سرکار نے فرمایا تو جنت وچ نہیں بہنا، او اور رونے لگ پئی. پھر 3 واری سرکار نے فرمایا تو جنت وچ نہیں بہنا، او اور رونے لگ پئی. جدوں وہ روئی نا تے سرکار نے مسکرائے تے فرمایا بڈھیے چپ ہو ونج، جنت وچ تے ویسے لیکن جوان ہو کے ویسے. دیکھیں بات بھی ہو گئی، کیونکہ جنت میں تو جس نے جانا ہے جو بوڑھا بھی ہوگا وہ بھی جوان ہو کے جائے گا. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نا ایک دفعہ حضور سے پوچھ لیا، حضور آپ ہم سے خوشطبی بھی فرما لیتے ہیں، کبھی کبھی مذاق بھی فرما لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جان لو، اوے مذاق کے اندر بھی، خوشطبی کے اندر بھی اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. حق کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ وہ زبان ہے کہ جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے تو ویسے نہیں کہا نا، یہ وہ زبان ہے، یہ اپنی مرضی سے تو نہیں بولتے. او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان تقریباً 200-250 بندہ ہے. او کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا. اس ایک پورا کرسا، اس تو پہلے
اے تساں نہ دس چھڑا کہ اللہ دے ولی دی مجلس دا فیض کے وے دیکھو تسی ہن آئے ہو کتنے ٹائم دی یہ محفل چلنی پئی ہے بھائی اثر سے چل رہی ہے اتنی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں آج فائدہ بھی نہ دس چھوڑا اس بیڑے نا ذرا بھائی جڑا فائدے تے خوشی ہو آکے زبان تسی جے اتنا آئے ہو سرکار دی محفل جے آئے ہو اللہ والیاں دے دیدار ہستے آئے ہو انہاں دی ملاقات ہستے آئے ہو درویشاں دیکھنے ہستے آئے ہو میں فائدہ نہ رس دے وہاں اسنا او پچھلے ہاں فائدہ اگر چاہی دے تو او تو آنکھوں زبان ہے دیکھیں اللہ کے ولیوں کی ملاقات کا کیا فائدہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پرانی امتوں میں سے ایک شخص تھا وہ اپنے گھر سے نکلا اس ارادے سے کہ وہ دوسرے گاؤں میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے مجھے اس کی ملاقات کے لیے جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے اس سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو حضور نے فرمایا وہ گھر سے چلا اس نیت سے اس ارادے سے کہ میں اللہ کے ولی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں کسی بھی سالے کا واز شریف آنے ہوں عرصے گوسید تے آنے ہوں ماہانہ 12ویں شریف تے آنے ہوں جمعے تے آنے ہوں اس پیچھے مقصد کی ہونا ہے کہ جلسہ کے اللہ دے جڑے درویش ہون مقبول ہون فقیر ہون انہاں نا دیدار بھی ہوئے سی تے ذکر دی مجلس وچ بہ بھی رہ سن یہی وجہ ہوتی ہے تو اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وجہ ویسے نہیں ہے یہ جو آپ کا جانا آنا ہوتا ہے نا باغدرہ شریف سالے کا واز شریف اے ضائع نہیں بہنا آج میں تساں فائدہ دسن لگا اس طرح تو سرکار نے فرمایا وہ گھر سے نکلا تو راستے میں اسے ایک شخص ملا راستے میں اسے ایک شخص ملا اس سے پوچھتا ہے کہ تو کتے پہ بہن ہے تم کدھر جا رہے ہو تمہارے جانے کا مقصد کیا ہے اس دوسرے گاؤں جا رہے ہو کیا تمہارا اس شخص سے کوئی دنیاوی لین دین کا چکر ہے کیا تم کسی دنیا کے معاملے میں جا رہے ہو بلکہ سرکار فرماتے ہیں وہ شخص سے کہنے لگا نہیں میں تو اس شخص سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کا پیارا ہے میں کسی دنیاوی غرض سے نہیں جا رہا اور میں تو اس لیے اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں اس سے ملنے جا رہا ہوں کہ خدا بھی راضی ہو جائے اور مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان اولیاء دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف تو میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں خدا رسول کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں سبحان اللہ ذرا کہیں نا سبحان اللہ اچھا اب حضور فرماتے ہیں وہ جو شخص اس سے گفتگو کر رہا تھا بظاہر انسان کی شکل میں تھا وہ بول پڑا اس بندے کو کہنے لگا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں میں کوئی انسان نہیں ہوں اور میں تو فرشتہ ہوں اور مجھے اللہ نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے مجھے اللہ نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے تو جس اللہ کے ولی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے اللہ کا محبوب ہے اور اس اللہ کے محبوب کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی اپنا محبوب بنا لیا ہمیں محبوب تجھے بنا لیا ہے یہاں سے ایک قاعدہ سمجھ آیا وہ جتنا کوئی اللہ والیاں دے نیڑے ہو سی نا جتنا جو اللہ والوں کے نزدیک ہوگا اللہ اسے اتنا ہی اپنا محبوب بنا لے گا اللہ اللہ کرنے سے جو اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اے رب کو بو پیارے رب راضی ہے اناتے اے وے نی پیر چمدے اسی اللہ والے تو جو اللہ جزاک اللہ جو اللہ کہ جو اب یہاں سے ایک قانون مل گیا اور وہ فرشتہ کہنے لگا تو جس اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اب اس پیار کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی اپنا محبوب بنا لیا یہ تو گل سمجھ آئی جتنا اللہ دے ولیاں دے نیڑے ہو سو جتنا انہاں نال محبت کر سو اللہ بھی تواڈے نال محبت کر سی
اللہ بھی آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. اور آپ کے مشائخ تو وہ مشائخ ہیں, یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے, نہ یہ کوئی نئی بات ہے. باغدارا شریف والوں کے بارے میں مشہور ہے جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو بھی اللہ اللہ کرائی ہے. آج اللہ اللہ دیکھ رہا ہے, جو وہ کہے نا سبحان اللہ. جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو بھی اللہ اللہ کرائی ہے. اور یہ صرف وہ لوگ نہیں کہ عام لوگوں کو منانا آسان ہوتا ہے. وقت کے مجدد ہوں, وقت کے عالم ہوں اور وقت کے محقق ہوں, وہ بھی یہی کہتے نظر آتے ہیں, جو فقیر دیتے ہیں کب ملے گا, کب ملے گا شاہوں سے. ادھر بھی آتا ہوں. سبحان وہ اللہ. وقت کے محقق بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی سالک آباد شریف والے وہ ہیں جو شریعت پر عمل کر بھی گئے ہیں اور کرا بھی گئے ہیں. سبحان اللہ. جو کر بھی گئے ہیں اور کرا. اور ہمارے حضور قبلہ اعظم کے بارے میں تو بڑے بڑے اولیاء فرماتے ہیں, فرماتے رہے اور فرماتے رہیں گے کہ بھئی اللہ کا کامل بندہ دیکھنا ہے تو آؤ مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کو. سبحان اللہ. ہمیں شرم نہیں آتی, آپ ڈرا نہ کرا کریں. اپنا آپ بتانے کے لیے, اپنا شیخ بتانے کے لیے ڈریا نہ کرو. اور جنہاں نہ کوئی آگ پچھ نہیں تھے وہ بھی لوگ فخر نال دسنے اے جی گل ہے نا جی, جسا کوئی آپ ہی نہیں سیاڑنا. وہ تم تو آپ لوگ تو اپنے بختوں پر ناز کیا کرو, فخر سے بتایا کرو کہ ہم مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کے مرید ہیں, ان کے غلام ہیں. حضور الحاج پیر ثانی سرکار, حضور الحاج پیر سلطان سرکار, ہمارے آزمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف. فخر سے بتایا کرو کہ ہم مرشد فقیر پیر سلطان سرکار کے غلام ہیں, مرید ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ڈر نہ کیا کرو, کھل کے اظہار کیا کرو. ذرا کہو نا سبحان اللہ. کیونکہ آپ کاملین کے مریدین ہیں, جہاں پر نسل در نسل مشائخ کی زندگیاں گزر گئی ہیں, سبحان اللہ. خدا کو منانے میں گزر گئی ہیں, اللہ کی مخلوق کو خدا سے ملانے میں گزر گئی ہیں, حضور کا جو فیضان ہے وہ پلانے میں گزر گئی ہیں. اور ہمارے مشائخ, ذرا کہو نا سبحان اللہ, لمبا چوڑا تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. جو دیکھتا ہے اس کا دل کہتا ہے اللہ اللہ, سبحان اللہ. اس کا دل کہتا ہے اللہ اللہ. جو اس چہرے کو دیکھتا ہے اس کا دل کہتا ہے اللہ اللہ. یہ تھوڑا سا راستہ آپ بنا دیں. اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, اللہ ہو, بیٹھ کے پڑھیں. اللہ ہو, 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 اللہ ہو. جل جلالہ تشریف فرما. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جتنا کوئی اولیاء کے نزدیک ہوتا ہے, اللہ والوں کے نزدیک ہوتا ہے, تو پھر اللہ بھی اسے اپنا محبوب بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ بھی اسے اپنا, بولیں, اللہ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں تو وہ کاملین کے ساتھ نسبت حاصل ہے کہ جن کے یہ مجالس جو ابھی سجی ہوئی ہیں یہ قسمت والوں کو ملا کرتی ہیں. آپ ترسیں گے ان مجالس کے لیے. یہ ایسی مجالس ہیں ہمارے حضور قبلہ عالم کی کہ یہ حضور علیہ السلام کے دور کی خوشبو آ جاتی ہے ان کی محفل سے. ان کی محفل سے جب آپ ذکر کروائیں تو تب بھی خوشبو آتی ہے حضور کے دور کی. تو ان مجالس کو ضائع نہ کیا کریں. جیسے میں نے پہلے آپ کو ملاقات کا فائدہ بتایا ہے, اولیاء اللہ کی صحبت, اولیاء اللہ کی جو نشست ہے, ان کی نشست میں بیٹھنے کا فیض یہ ہوتا ہے کہ اللہ پھر بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے. صرف آخری بات, جیسے میں نے پہلے کہی, خوشطبی کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ سرکار غلاموں کے ساتھ لجپالی کیا کرتے تھے, غلاموں کے ساتھ لجپالی کیا کرتے تھے. آپ لجپال نبی تھے. تو جیسے میں نے پہلے ایک صحابی کا ذکر فرمایا, گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک اور صحابی کا ذکر سنا رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. ذرا کہیں نا سبحان اللہ.
एक की तो ड्यूटी ये थी ना, एक और सहाबी था हुजूर का, आपका गुलाम था जो बद्दू था, जो बद्दू था, सब्जी फरोश था, फल बेचा करता था। वो क्या करता था, जो भी ताजा फल आते थे ना, जो भी ताजा फल आते थे वो सरकार की बारगाह में पेश किया करता था। जो ताजा फल आते थे वो सरकार की बारगाह में पेश किया करता था। बड़े दिन वो आता, लेके आता, कोई ना कोई हदिया लेके आता, कोई फल लेके आता, हुजूर की बारगाह में पेश करता, और कभी कभी हुजूर भी उसके लिए कुछ भेज दिया करते थे। हुजूर भी कोई खजूरों का तबरक भेज दिया करते थे। तो उसने अपने गांव में ये मशहूर कर दिया, वो मेरी ते बड़ी गूढ़ी दोस्ती होगी अल्लाह दे महबूब नाल, और मेरी ते बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है, तो मां ते हुण तक वो तोहफे भी आने शुरू हो गए। तो सरकार भी भेज दिया करते थे। तो कुछ दिन गुजरे ना, तो वो सरकार की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ। मैं ये बता रहा हूं कि लजपाली कैसे की जाती है। मशाइख आज लजपाली फरमाते हो यहाँ आए हैं ना आपके दरमियान, ऐसा है कि नहीं आपको फैज तकसीम करने आए हैं। ये तो वहां बैठे भी हो, तो हम जहाँ जाएं तो हम इनकी कैफियत को महसूस करते हैं और अपने ऊपर पूरा महसूस करते हैं, और जो हाज़रीन अगर सही मायनों में बैठे हो तो वो भी महसूस करते हैं। तो मैं सिर्फ लजपाली समझाने के लिए, वो कुछ दिन नहीं आया ना, तो सरकार टूर पे उसा देखने, सरकार उसके पास चले गए। वो सब्जी फरोश था, बाजार में था, सरकार चले गए। अब वो खड़ा है, जो सब्जी वालों का एक तरीका होता है, फल वालों का एक तरीका होता है, वो बस ऐलान कर रहा है, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। अब सरकार गए ना, पीछे से जाके ना उसकी आंखों पर ऐसे हाथ रख लिया, पीछे से जाकर ना, इसे कहते हैं कोली भरना, ऐसे आंखों पर। ये बातों का टेस्ट करने के लिए होता है, यार तू बड़े दावे करना है मोहब्बत ने, ऐसे हाथ रख के चेक तो करें कि भाई ये मेरा नाम अलापता रहता है, हर टाइम मेरी दोस्ती ने किसे गाना है थे, उन्हें मां पहचान सी कि ना पहचान सी। तो सरकार ने ऐसे हाथ रख लिया। वो कहता है जी, अब वो सदाई कर रहा है, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। तो सरकार ने ऐसे हाथ रख के कहा, ये बद्दू ले लो, बद्दू ले लो, बद्दू ले लो, बद्दू ले लो। तो अब उसने जब महसूस किया हुजूर की आवाज तो पहचानता था, ते हुण उसके कीता ना, अपनी आऊं कंड जिहड़ी है ना, ये आऊं सरकार दे सीने नाल रगड़नी शुरू कर दी। ओ यारा वो रात ना बद्दू आया, आज सारे अमीर उसदे जोड़ियां तो कुर्बान। जिसा सरकार मिल जुलन, उन्हां दा सीना मिल जुले, उसदा अकीदा सी कि मेरी बख्शिश दा सामान हो सी। तो सरकार ने साथ टेस्ट भी किया कि हर वक्त कहता है कि मेरी तो बड़ी दोस्ती है, ये मां सियाण सी कि ना सियाण सी। ओ हुण सरकार छुटावन ते ओ छुटाना नहीं, ओ और रगड़ना है सीना पीछे। जितनी देर सरकार दा सीना मेरी कंध पीछे रहे वो सोना है, उस रगड़ने शुरू कर देता। तो सरकार ने फरमाया, है कोई जो इस गुलाम को खरीदे? तो वो अर्ज करने लगा, मालिको मैं ते बड़ा जात ना मैं गुलाम हां, ते मेरी ते सूरत भी नहीं, ते सीरत भी कोई नहीं, ते मां कौन खरीद सी, मैं ते बड़ा गुनाहगार हां, ते मैं बड़ा स्याकार हां। तो आपने फरमाया, रब के हां तेरा बड़ा मकाम है। तो फरमाया, रब के हां तेरा बड़ा मकाम है। ये बात करने का मकसद ये है कि सरकार ये नहीं देखा ना, कायनात का दूल्हा है, कायनात का सरदार है, और जा रहे हैं बाजार पर सिर्फ एक उस कद्दू वाले के लिए। असल समझने की बात ये है कि ये लजपालियां अभी से नहीं चली आ रही, ये तो पुरानी है। तो बस मैं गुफ्तगू को समेट लिया, सिर्फ एक नात का शेर पढ़ूंगा, उसके बाद बस मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम हो जाएगा। क्योंकि ये मिलाद शरीफ की महफिल है, तो उसी मुनासबत से एक शेर मिलाद के हवाले से पढ़ूंगा। और एक दफा आप जरा दरूद पाक अब तो जरा बुलंद आवाज से पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि।
کیونکہ یہ ٹائٹل پر لکھا ہوا تھا یہ جشن عید میلاد النبی بھی ہے و عرس غوث الورا بھی ہے، غوث الورا بھی ہے. تو میں نعت کے اچھا جی یہ سستے ٹائم ہویا تو سنا سا انشاءاللہ. تو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ حبیب اللہ. آگے آئے او نور لے کے، آگے آئے او نور لے کے، ظلمتانوں مکان والا. بھائی جس کو سمجھ آئی ہے ہاتھوں کو اٹھائیں. آج یقیناً سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے اور آمد مصطفیٰ پر ہم سب خوش ہیں. اور میرے ساتھ پڑھیں آگے آئے نور لے کے، ظلمتانوں مکان والا، آمد مصطفیٰ. ابھی کسر ہے مرحبا مرحبا. آپ آج خوش ہو کر گئے اور ایک ہاتھ اٹھا کر میں نے بھی تو اٹھائے میں، اور یہ میں ویسے نہیں اٹھا رہا. آج مشائخ کے وسیلے سے گنبد خضرا تک لائن کلیئر ہے. اور ایک دفعہ کہیں مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. آگے آئے نور لے کے، ظلمتانوں مکان والا، درد ونڈدا ماڑیاں دے، درد ونڈدا ماڑیاں دے، ظلمتانوں مکان والا، آمد مصطفیٰ، آمد مجتبیٰ. ہن حلیمہ او غم نہ کر تو، ہو گئی یہ تاجور تو. ہن حلیمہ غم نہ کر تو، ہو گئی یہ تاجور تو. تیرے ویڑے تیرے ویڑے او سونا تیرے ویڑے، آگے آئے سونا تیرے ویڑے. بھائی ایسے نہیں، میرے ساتھ پڑھے نا، ہاتھ اٹھائیں. او تیرے ویڑے آگے آئے، تیرے دکھڑے بڑھان والا، آمد مصطفیٰ، آمد مجتبیٰ. مرحبا مرحبا مرحبا. اکھ جدوں مصطفیٰ نے کھولی، آمنہ پاک ہنس کے بولی، آمنہ پاک ہنس کے بولی. کی بولی؟ او شان دسنی رب دی جننے، شان دسنی رب دی جننے، آگے آئے او شان والا، آمد مصطفیٰ. مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. آگے آئے نور لے کے، ظلمتانوں مکان والا. آخر میں صرف دو شعر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، ذرا کہیں سبحان اللہ. ان کی بارگاہ میں صرف ایک شعر پڑھ کے اور ختم کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، نعرہ غوثیہ، تانا علیہ سال کا بادشاہ. دل
مزدر کو میرا اب او چین دے دل مزدر کو میرا اب او چین دے تیرے در پہ سوالی تیرے بھئی آج نقشبندی میخانے سے آئے ہوئے ہیں، آج عام آئے نہیں، حالی کا ہمارے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں نا، یہ مجدد الوثانی نے بھی فرمایا ہے، وہ جو قادری نسبت نقشبندیوں کو حاصل ہے وہ انہی کو حاصل ہے۔ تو آج ہم نقشبندی میخانے سے فیض لے کر آ رہے ہیں، اور آج پتہ لگے جب نقشبندی ذکر کرتا ہے غوث اعظم کا تو ایسے کرتا ہے، او تیرے در پہ سوالی تیرے آئے، تیرے در پہ سوالی، تیرے در پہ سوالی تیرے آئے، تیرے در پہ سوالی، او تجھ میں خون نبی ہے اے حسنین کے راجا، او سر پہ مشکل آئی میری مدد کو آجا، میری مدد کو آجا، آج صدقائے شاہ ثقلین دے، آج صدقائے شاہ ثقلین دے، تیرے در پہ سوالی تیرے آئے، تیرے در پہ سوالی تیرے آئے، دل مزدر